إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد۔ انسان اور اس کے رب کے تعلق کے درمیان ایک اہم نقطہ ہے جو ہر وقت انسان کو اپنے ذہن میں زندہ رکھنا چاہیے کہ اس دنیا میں انسان جس مقام پر پہنچ جائے، جس شان و شوکت اور بادشاہت کو اختیار کر لے، جتنا طاقتور بن جائے، ہے وہ اللہ کے در کا فقیر، محتاج، کمزور۔ اللہ کے سامنے انسان کی کوئی حیثیت نہیں ہے اس کے ان تعلقات کی، اس طاقت کی، اس پیسے کی اور اس اکڑ کی۔ انسان کی عزت ہے بارگاہ الہی میں جتنا انسان اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکاتا ہے۔ اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، بندہ قریب ہی اس وقت ہوتا ہے اللہ کے جب سب سے زیادہ عاجزی اور انکساری کی صورت میں وہ اپنا ماتھا، اپنی ناک اللہ کے سامنے سجدے میں رکھ دیتا ہے۔ جتنا جھکے گا رب کے سامنے، جتنی عاجزی اختیار کرے گا، رب العالمین اس کو اتنا ہی مقام، اتنی ہی شان، اتنی عزت عطا فرمائے گا۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اے مومنو وہ وقت یاد کرو کہ جس وقت تمہاری کوئی حیثیت نہیں تھی، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، جب تم پہنچے تھے بدر کے میدان میں تو مقابلہ تھا ہی نہیں، 313، 1002 گھوڑے سامنے، سینکڑوں سواریاں، اسلحہ، یہ تو مقابلہ ہی نہیں تھا۔ جنگ تو ہوتی ہے جب انسان کی تیاری ہو، مقابلہ برابری کا ہو، یا 19-20 کا فرق چل جاتا ہے، لیکن اللہ نے تمہاری مدد کی۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، ان کو تم نے نہیں مارا، ان کو اللہ نے اپنی مدد سے، اپنی حکمتوں سے، اپنے فیصلوں سے تمہارے دشمنوں کو رب العالمین نے ختم کیا۔ یہ ظلم نہ رکھنا کہ تم نے کیا۔ اسی لیے جب جب انسان کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ وہ کچھ کر سکتا ہے، اس کے پاس اختیار ہے، اس کے وسائل ہیں، تعلقات ہیں، وہ چیزوں کو کنٹرول کر رہا ہے، مینج کر رہا ہے، وہیں اللہ تعالیٰ اس کو، بندے کو وہیں سے پکڑ کر پٹکتا ہے، جہاں سے اس کی سوچ ہوتی ہے کہ یہاں تو میں سب کچھ کر لوں گا، پوری کمانڈ میرے اختیار میں ہے، میں جو چاہے معاملات کو جیسے چاہے اپنی انگلیوں پر چلا سکتا ہوں۔ اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا، 313 کو اللہ نے عزت دی تھی، اور 12,000 میدان حنین کے اندر اللہ نے ان کو، ان کی اس سوچ پر کہ آج ہماری تعداد زیادہ ہے، جیت جائیں گے، وہیں سے ان کو تھوڑا سا مزہ چکھایا کہ یہ اللہ کے سامنے تعداد، قوت، اپنے وسائل پر بھروسہ کرنا، اللہ وہیں سے بندے کو مارتا ہے۔ جس ذریعے پر انسان بھروسہ کرتا ہے اللہ اسی ذریعے سے بندے کو شکست دیتا ہے۔ یہ معنی سادہ سا مفہوم ہے، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے ساری انسانیت تم مستقل اللہ کے محتاج ہو، مستقل اللہ کے منگتے ہو۔
اب بہرحال اس آیت کی تفصیل اور رب العالمین کے ساتھ بندے کے تعلقات میں بہت ساری چیزیں ہیں۔ اصل چیز تو اللہ کے سامنے بندے کا محتاج ہونا ہے اس دل سے۔ جس بندے کو یہ دل اللہ تعالیٰ ایسا عطا کر دے کہ ہر وقت یہ دل بندے کا اللہ کی طرف متوجہ ہے، یہ سب سے بڑا اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے پر کرم ہے، اس کی محتاجگی کو واضح کرتا ہے، بندے کی محتاجگی کو واضح کرتا ہے۔ اسی طریقے سے بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پر ہم وسائل، چیزیں، اختیارات کی توکل میں یہی ہے کہ انسان وسائل اختیار کرے اور رب العالمین پر بھروسہ کرے۔ رزق کے لیے، کھانے کے لیے آپ کو اور مجھے باہر نکلنا پڑے گا، پھر جو دے گا وہ رب دے گا۔ صحت کے لیے، شفا کے لیے علاج، دوا استعمال کریں گے، رب العالمین صحت عطا فرما دے گا۔ وسائل پر بھروسہ نہیں ہوتا، وسائل ذریعہ ہوتے ہیں، یہ چیزیں ذریعہ ہیں، دوا ذریعہ ہے، یہ میرا کمانے کے لیے نکلنا، محنت کرنا ذریعہ ہے۔ اصل نتیجہ اور حقیقت وہ رب العالمین فراہم کرتا ہے۔ جس بندے کے ذہن میں یہ ہو، یہ بندہ کامیاب ہے۔ لیکن میں جس نقطے پر آپ کو لانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس دل کا معاملہ اور آپ کے دنیاوی معاملات اگر ایسے بن جائیں کہ آپ کچھ کر نہیں پا رہے، کیونکہ ہم میں سے بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو لاچار اور بے بس ہو جاتے ہیں۔ کچھ زندگی کے مراحل ایسے آتے ہیں کہ جہاں بندے کے پاس راستہ ہی نہیں ہوتا، سامنے سمندر ہے اور پیچھے فرعون ہے، کہاں جائیں گے، کیا کریں گے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ جو وسائل تھے وہ سارے ختم ہو گئے، جب تک راستہ تھا بھاگ رہے تھے، بھاگتے رہے۔ اب راستہ ختم ہو گیا، اب آگے بھی موت ہے اور پیچھے بھی موت ہے۔ اب اس موقع پر ایسی کنڈیشن کے اندر، ایسی لاچاری اور بے بسی اگر آپ میں سے کسی کے ساتھ ہوتی ہے اور اس موقع پر میں اور آپ اپنے دل سے یہ بات اپنے ذہن میں لاتے ہیں، ان معی ربی سیہدین، میرا پروردگار میرے ساتھ ہے، مجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان اللہ هو الغنی الحمید، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ تعریف ہی اسی کی ہے۔ وہ کن کہتا ہے فیکون، انما امرؤ اذا اراد شیئا، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ لا یعجز شیء فی السماوات ولا فی الارض، کوئی زمین آسمان کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ کو نیچا کر سکے، اللہ کے حکم کو نہ مان سکے، اس کا ہی آرڈر نافذ ہوتا ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں ایسی سچویشن آتی ہے، ایسے مراحل سے آپ گزرتے ہیں کہ جہاں لاچاری اور بے بسی محسوس ہو اور اس موقع پر رب کی طرف پلٹنا مل جائے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا آپ پر اور مجھ پر بہت بڑا احسان ہوتا ہے۔ کیونکہ جن کو ایسی کیفیتیں نصیب نہیں ہوتی ان کے لیے اللہ کا معاملہ استدراج کا ہوتا ہے۔ سنستدرجهم من حیث لا یعلمون، وہ اپنی موج مستی میں مست ہوتا جا رہا ہے، ناچتا جا رہا ہے، پھرتا جا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس بندے کو دیے جا رہا ہے، عطا کرتا جا رہا ہے۔ یہی مفہوم اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ جب بندے کو اس کی معصیتوں پر، گناہوں پر رب کی طرف سے اور ملتا رہے تو یہ اللہ کی طرف سے استدراج ہے۔ اللہ اس کو گھیر کر ایسا پکڑے گا کہ اس بندے کو سمجھ میں بھی نہیں آئے گی ہوا کیا میرے ساتھ۔ تو جب جب زندگی کے اندر ایسا موقع ہے، اور اکثر کے ساتھ آتا ہے، کوئی راستہ سمجھ میں نہیں آ رہا، کوئی کیفیت سمجھ میں نہیں آ رہی، اس موقع پر اللہ کی طرف متوجہ ہونا، اس بات کو ماننا کہ اللہ کے علاوہ کوئی مسئلہ حل کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ کوئی وسیلہ نہیں ہے۔ بعض اوقات ذرائع ہوتے ہیں نا، تو انسان کا کچھ نہ کچھ ذہن، دماغ، سوچ ان ذرائع پر، ان وسیلوں پر، ان راستوں پر جا رہی ہوتی ہے، یہاں سے مسئلہ کچھ نہ کچھ بن ہی جائے گا، مسئلہ نکل ہی جائے گا۔ لیکن جب کوئی راستہ ہی نہ ہو، ڈاکٹر کہتے ہیں اب یہ لا علاج ہے، آپ کے پاس کوئی طاقت تو ہے کمانے کی، ہاتھ پاؤں ہیں، لیکن کمانے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ کسی ایسے مسئلے میں، گھریلو خاندانی مسئلے میں انسان ایسا پھنس گیا ہے کہ نکلنے کا کوئی راستہ ہی نہیں ہے، کوئی حل ہی نہیں ہے، لاچار ہے، بے بس ہے۔ تو اس میں اللہ سے تعلقات کا ایک مزہ ہے، یہ وہ مزہ ہے جس مومن کو سمجھ میں آ گیا۔ کیوں؟ کیونکہ بندہ جب اللہ کے ساتھ تعلق جوڑتا ہے نا، تو صرف اللہ کے ساتھ جوڑتا ہے، اس کو پھر کسی اور کی طرف اس کی نگاہ جاتی نہیں ہے۔ یہ بڑے مزے کی بات ہے مومن کے لیے، اس کے ایمان کی لذت کے لیے۔ کہیں اور وہ دیکھتا ہی نہیں ہے کہ کوئی اور کہیں سے مسئلہ حل ہو سکتا ہے، اور کر بھی نہیں سکتا کوئی۔ ساری انسانیت اکٹھی ہو جائے اور اعلیٰ ينفعوک بشیء لم ينفعوک بشیء الا ما قد كتبه اللہ لک، یہ سب مل کر اگر ایک ذرے کا فائدہ مجھے پہنچانا چاہے، ساری انسانیت مل کر، وہ ایک ذرے کا فائدہ اس وقت تک نہیں پہنچا سکتے جب تک رب العالمین کی طرف سے فیصلہ صادر نہ ہو، اور سارے مل کر مجھے ایک ذرے کا نقصان پہنچانا چاہیں اس وقت تک نہیں پہنچا سکتے جب تک رب العالمین کا فیصلہ نہ ہو۔ اس لیے محتاجگی کا اظہار بندے کا اللہ کی طرف مستقل ہونا چاہیے۔ اس سچویشن کے اندر
ایک انداز میں آپ کو بس بتانا چاہتا ہوں کہ ایسی سچویشن ہماری گزرتی رہتی ہے، ہم لاچاری اور بے بسی میں ہوتے ہیں، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا، اس موقع پر اللہ سے کچھ مانگنے کا انداز ہے جو اللہ نے قرآن مجید میں ہمیں دکھایا ہے، بتایا ہے اپنے پیاروں کی زبانی، اپنے نبیوں کی زبانی، اور وہ یہ ہے کہ انسان، یہ انداز ہے، یہ طریقہ ہے اور بڑا خوبصورت ہے کہ انسان اپنی لاچاری اور بے بسی اللہ کے سامنے رکھ کر خاموشی اختیار کرے۔ مثال بیمار ہے تو بس اللہ کو یہ بتایا اللہ میں بیمار ہوں، بھوک لگ رہی ہے تو اللہ مجھے بھوک لگی ہوئی ہے، اللہ میں پریشان ہوں، رب العالمین میرا یہ مسئلہ ہے، حالانکہ رب کو پتہ ہے، لیکن وہ میری یہ محتاجگی، میرا یہ تذلل، میری یہ عاجزی، میرا یہ اندر سے رب کی طرف پورے اعتماد کا اظہار کرنا کہ میرا رب ہی صرف میرا مسئلہ حل کرے گا، وہ مجھ سے دیکھنا چاہتا ہے۔ صرف اپنی محتاجگی اللہ کے، یہ مانگنے کا ایک انداز ہے کہ اللہ سے مانگا جائے، اللہ کے سامنے اپنا مسئلہ پیش کیا جائے اور صرف اپنے مسئلے کو بیان کیا جائے اور کوئی بات ہی نہ کی جائے۔ حل کیسے ہوگا ہمیں نہیں پتا، کیونکہ راستہ اگر ہوتا، ذریعہ اگر مجھے سمجھ میں آ رہا ہوتا میرا راستہ، میرا مسئلہ کس راستے سے حل ہوگا تو میں اپنا لیتا ہے، اللہ سے کہتا اللہ یہ راستہ ہے آسان کر دے، راستہ تو ہے ہی نہیں، اللہ کو تو بتانا ہی نہیں ہے کہ مسئلہ حل کیسے ہوگا، وہ تو رب نے کرنا ہے۔ ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، بس اللہ سے 2 جملوں میں بات کی، بڑی لمبی بیماری، اللہ کے بڑے محبوب ایوب علیہ السلام، اللہ بہت تکلیف ہو گئی ہے اور بس اتنی بات ہے کہ تیرا رحم و کرم سب سے بڑھ کر ہے، تو ارحم الراحمین ہے، بس اور زیادہ بات نہیں کی۔ فکشفنا لہو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے ان کے بیماری کو ختم کر دیا، کشف کر دیا، ان کو صحت یاب اور شفا یاب کر دیا، کیونکہ انہوں نے رب سے صرف اپنی راستہ ہی نہیں تھا نا، شفا کا کوئی ذریعہ دنیا کے اندر نظر نہیں آ رہا تھا، علاج نظر نہیں آ رہا تھا، تو اللہ کے سامنے پیش کیا کہ ربی انی مسنی الضر۔ موسیٰ علیہ السلام مدین پہنچے، نہ گھر، نہ کھانا، نہ کوئی آس پاس رشتہ دار، نہ کوئی سر ڈھانپنے کے لیے، کچھ بھی نہیں ہے، زیرو ہو کے نکلے تھے، اچانک نکلنا پڑا تھا مصر سے، فوراً زیرو تھے بالکل، کچھ اور جانا بھی کہاں ہے کچھ پتہ نہیں ہے، بس نکل گئے، اللہ نے راہ دکھائی، مدین پہنچ گئے۔ اسباب اللہ بناتا ہے، کیسے بناتا ہے وہ میرا کام تھوڑی ہے کہ عین اس وقت پر پہنچے موسیٰ علیہ السلام جس وقت وہ خواتین بکریوں کو پانی پلانے کے لیے کھڑی تھی، وہ تو سسٹم پورا، اس کی حکمت و تدبیریں کیسے چل رہی ہیں، پردے کے پیچھے کیا ہو رہا ہے مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے۔ پہنچ کے اپنا کام کیا، ان عورتوں سے کچھ نہیں کہا، حالانکہ خدمت ان کی تھی، مانگ سکتے تھے، لیکن ایک سائے میں جا کر بیٹھے، ثم تولی الی الظل، اللہ سے 2 لفظوں میں بات کی اور اپنا مسئلہ، اپنا دکھڑا رکھا، کیونکہ اب کوئی ذریعہ نہیں ہے، اب اللہ کے سامنے رکھنا ہے مسئلہ، اور پوری لاچاری اور بے بسی کا اظہار کیا، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اللہ جو بھی اب بھلا ہوگا، جو بھی خیر ملنی ہے وہ تیری طرف سے ملنی ہے، اور میں فقیر ہوں، میں محتاج ہوں اس خیر کا، اب مجھے بھلائی چاہیے، اب مجھے خیر چاہیے، اب مجھے فائدہ چاہیے، اب میرے لیے آسانی چاہیے، وہ آسانی صرف اور صرف تیری طرف سے آئے گی اور میں اس کا محتاج ہوں، کیسے آئے گی، کہاں سے آئے گی، وہ میرا کام نہیں ہے سوچنے کا، وہ رب العالمین فراہم کرنے والا ہے۔ گھر بھی ملا، وہ سب آپ جانتے ہیں، پڑھتے ہیں سورہ قصص میں، شادی بھی ہو گئی، رہائش بھی مل گئی، کام بھی مل گیا، کھانے پینے کا سب کچھ 10 سال کا، 8 سے 10 سال کا اللہ تعالیٰ نے بندوبست کر دیا۔ یہی چیز پیش کی زکریا علیہ السلام نے، ایک دم خیال آیا، کوئی ذریعہ نہیں، کوئی وسیلہ نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں ہے دنیا کے اسباب کے حساب سے، قال ربی انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبہ ولم اکن بدعائک ربی شقیہ، اللہ مسئلہ یہ ہے کہ بڑھاپے سے تو اس وقت بال سفید ہو چکے ہیں، وامراتی عاقر، اور بیوی کے پاس بھی اب صلاحیت نہیں ہے کہ میرے ہاں اولاد ہو سکے، اب ذریعہ کوئی نہیں ہے، لیکن بات اتنی ہے کہ اپنا مسئلہ، اپنا دکھڑا پیش کیا، اپنی بات کو پیش کیا اللہ کے سامنے، اپنے فقر و فاقے کو، اپنی عاجزی کو، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے کہا کہ ولم اکم بدعائک ربی شقیہ، اللہ میں کبھی بھی تجھ سے مانگنے سے، تیرے سامنے ہاتھ پھیلانے سے ایسا نہیں ہوا کہ میں پیچھے رہا ہوں، اور نہ کبھی مجھے ایسا کرنا کہ تیرے در سے میں دھتکار دیا جاؤں، مجھے توفیق ہی نہ ملے تجھ سے مانگنے کی۔ میں نے جو بات کی تھی نا کہ انسان کے اوپر ان مسائل کا آ جانا، پریشانیوں کا آ جانا، راستہ نہ ملنا اور بندے کا رب کی طرف آ جانا، اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا احسان ہے اس بندے پر، اور جو بندہ ان زبانوں میں، ان کلمات کے ساتھ اپنے رب سے مانگتا ہے اس انداز میں، وہ ہے وہ آدمی کہ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے اکیلا کافی ہوتا ہے۔ ان کیفیات کے اندر مانگتے ہوئے، اس محتاجگی میں،
اس پریشانی میں، اس لاچاری میں، کیونکہ انتم الفقراء الی اللہ، ہم سب محتاج ہی ہیں اللہ کے. جو دے رہا ہے ذریعوں سے، وسیلوں سے، وہ بھی وہی دے رہا ہے. اور جہاں لاچاری اور بے بسی میں مانگنا ہے، وہ بھی اسی سے مانگنا ہے اور وہی عطا کرے گا، راستہ وہی نکالے گا. سمندر کو پھاڑ کے پار کرنے کا اور فرعون کو غرق کرنے کا راستہ اسی نے دیا تھا. ایک طریقہ اور ہے، ایک انداز اور ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ نے مجھ پر احسانات، انعامات کیے ہوتے ہیں. میری ایک زندگی گزری ہے، میں نے ایک لمبا عرصہ اپنی زندگی کا گزارا ہے. ہر ایک کی، آپ کی عمریں مختلف ہیں، اور ایسا کوئی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی احسان ہی نہ کیا ہو بندے پر. احسانات بڑے ہوتے ہیں، وہ ہم یاد ہی نہیں رکھتے، ان کو ہم کبھی شمار ہی نہیں کرتے. تو اللہ سے مانگنے کا ایک طریقہ یوں بھی ہے ان لاچاری اور بے بسی میں کہ اللہ سے بات کی جائے، اللہ تعالیٰ سے کہا جائے کہ انعامات، احسانات بہت ہیں، تیرا کرم و فضل بھی بہت رہا ہے، اللہ آگے بھی انعامات اور احسانات اور اپنا فضل قائم رکھنا. یہ جو مسئلہ آ رہا ہے، ایک ذہن میں سوچ ہے، اللہ اس کو حل فرما دے. رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرۃ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. ایک بڑی کرب والی زندگی گزاری تھی یوسف علیہ السلام نے. آپ جانتے ہیں قرآن مجید میں رب العالمین نے اس کو احسن القصص سے تعبیر کیا. بڑا بہترین، عمدہ ترین کلام اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے. اب کس طرح سے ان کی زندگی کہاں سے سٹارٹ ہوئی، کیا کچھ ان کے ساتھ ہوا، اپنوں نے کیا، غیروں نے کیا، کیا کچھ ہوا، وہ سب آپ کے سامنے. آخر میں پہنچ کر اب ایک فکر ذہن پر ہے، اور وہ یہ ہے کہ دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے موت جو ہے وہ اسلام پر ہونی چاہیے، ایمان پر ہونی چاہیے. یہ اصل کامیابی کی بنیاد ہے، کیونکہ مرتے وقت اگر اسلام نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، تو آخرت میں کچھ بھی نہیں ہے. دنیا میں کچھ بھی کیا ہو، آخرت کچھ نہیں. یہ رب العالمین فراہم کرتا ہے، یہ بندے کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ چاہ کر اپنے آپ کو اسلام پر مار سکے، اس کی موت آئے اور وہ مسلمان ہو، مومن ہو. یہ بندے کے کوئی بھی ذریعہ، کوئی بھی وسیلہ اختیار کر لے، ممکن نہیں ہے جب تک رب کی توفیق نہ ہو، خالص توفیق. یہ اکیلا اس مسئلے میں اللہ کا محتاج ہے بندہ. اب اللہ تعالیٰ سے گفتگو کی، اللہ زندگی بڑی کرب میں گزری ہے، بڑی تکلیفیں صحیح ہیں، اپنے گھر والوں سے دہائیوں تک دور رہے، لیکن رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث، اللہ تیرے احسانات بھی بہت رہے ہیں، مجھے تخت بھی عطا کر دیا، حکومتیں بھی دے دیں. اللہ تیرا یہ احسان بھی رہا کہ تو نے مجھے خوابوں کی تعبیر کا علم بھی دیا. اللہ تیری شان یہ ہے کہ فاطر السماوات والارض، اس پورے آسمان اور زمین کو، سسٹم کو انوکھے انداز میں پیدا کرنے والا تو ہی ہے. انت ولی فی الدنیا والآخرہ، اللہ تو ہی میرا سہارا ہے، تو ہی میرا آسرا ہے، میں ہی محتاج ہوں تیرا، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. کام تو نہیں آنا ہے، یہاں پر بھی اور وہاں پر بھی، کوئی آسرا نہیں ہے. اس لیے بندے کا دل و دماغ کہیں اور کسی اور چیز پہ جانا ہی نہیں چاہیے. اگر جا رہا ہے تو یہ اللہ کے سامنے کامل محتاجگی کا اظہار نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے سامنے کامل محتاجگی کا اظہار ہی یہی ہے کہ صرف اللہ ہی میرا مسئلہ حل کر سکتا ہے، محتاجگی، لاچاری اور بے بسی. توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. اللہ التجا اتنی ہے، یہ اتنے انعامات، احسانات ہیں، موت میری آئے اسلام کی حالت میں، اور مجھے آگے بھی نیک بندوں میں شمار رکھنا. دنیا کے کرب، دنیا کی تکلیفیں چلی گئی، ہو گئی، ہوتا ہے، ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے. آگے کی انسان سوچے اور وہ رب العالمین سے مانگے، کیونکہ اصل وہاں پر ہے. وہاں پر انسان قدم نہیں ہلا سکتا رب العالمین کے حکم کے بغیر، بات نہیں کر سکتا. وہاں کسی کو اگر پکڑ لیا جائے تو کوئی چھڑانے والا نہیں ہوگا. وہاں اگر رب کی رحمت نہ مل سکی تو دنیا کی کوئی طاقت مجھے اور آپ کو نہیں بچا سکتی. اصل لاچاری، بے بسی وہاں کی ہے. وہاں کے لیے بھی کچھ سوچیے. وہاں کی دنیا کے معاملات سے بڑھ کر اصل بے بسی وہاں کی ہے، آخرت کی. اللہ مجھے وہاں پر نیک لوگوں میں میرا شمار ہو، میں نیک لوگوں کے ساتھ اٹھوں. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ، جب قیامت قائم ہوگی نا تو یہ فرقے فرقے ہوں گے، الگ الگ. شرابی، زانی، چور، لٹیرے، رشوت خور، حرام خور، سارے الگ الگ ٹولیوں میں. اللہ نیک بھی الگ الگ ہوں گے، تیرے نیک بندے بھی الگ کھڑے ہوں گے. مجھے ان نیک بندوں میں الگ کر دینا، میں ان بدکاروں کے ساتھ نہیں کھڑا ہونا چاہتا. یہ بھی ایک انداز ہے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ. اللہ ہدایت تو نے دی، ہدایت پر قائم رکھا، آگے بھی تیری توفیق رہے، ہدایت سے میں پھر نہ جاؤں. یہ اسالیب ہیں اللہ سے مانگنے کے، اپنے اپنے انداز میں، اپنی اپنی مسئلے، اپنی اپنی التجائیں، کہ اللہ کے سامنے، اللہ تعالیٰ کے سامنے بندہ اپنی اس محتاجگی کو ان دو الفاظ کے اندر رکھ دے. اللہ میں محتاج ہوں، بے بس ہوں، حل تو نے کرنا ہے. وہ کہاں سے کیسے حل ہوگا، وہ رب العالمین کا فیصلہ ہے. اب یہ کچھ دعائیں اور اذکار ہیں جو میں ذکر کر رہا ہوں، یہ ایک عمومی اذکار ہیں جو لاچاری اور بے بسی کے ہیں، جس میں انسان اپنے محتاجگی کا اظہار کرتا ہے کھل کر.
ایک ذکر ہے جس کو سنن ابی داؤد، جامع ترمذی، مسند احمد، دیگر کتب حدیث مختلف الفاظ، مختلف کلمات، مختلف فضیلتوں کے ساتھ وارد ہے. اس کو کنز من کنوز الجنہ، جنت کے خزانہ بھی قرار دیا گیا ہے. اس کو اللہ کے نبی نے اکثار کے ساتھ بھی ذکر کیا کہ اس کا کثرت کے ساتھ اس ذکر کو پڑھا کرو، اور وہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ ذکر کوئی شیطان آنے پر، غصہ آنے پر یہ اس وقت پڑھنے کا ذکر ہی نہیں ہے جو ہمارے یہاں معروف ہے. کسی کو غصہ آ جائے، کوئی غصے میں چیخ رہا ہو تو لا حول پڑھو. یہ غصے کے وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ وارد ہے. یہ تو ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کے مختلف معنی ہے. لا حول ولا قوت، حول حرکت، کوئی چینجنگ کچھ ہو ہی نہیں سکتا، گناہ سے کوئی ہٹا ہی نہیں سکتا، نیکی کی توفیق ہی نہیں دے سکتا. اور لا حول ولا قوت الا باللہ، کسی قسم کی برائی سے، شر سے، مصیبت سے اللہ کوئی نہیں ہٹا سکتا. کسی کے پاس یہ اختیار ہی نہیں ہے کہ میری کسی مجبوری کو، میری کسی مسئلے کو حل کر سکے. ولا قوت، اللہ دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ مجھے کوئی فائدہ پہنچا سکے، میرے لیے کوئی آسانی کر سکے، میرا کوئی مسئلہ حل کر سکے، الا باللہ، مگر صرف توفیق الہی سے، مدد الہی سے ہی یہ مسئلے حل ہوتے ہیں. جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، جب انسان کمال عاجزی دکھاتا ہے تو اللہ کی طرف سے بندے کو پھر وہ کمال ملتا ہے جس کی اسے توقع بھی نہیں ہوتی. بدر میں اللہ، میں نے شروع میں ذکر کیا، وانتم اذلہ، تمہاری کوئی دنیا میں تمہاری کوئی حیثیت نہیں تھی، تمہیں کوئی سمجھ نہیں رہا تھا کہ تم کچھ ہو. تم لڑنے کے لیے نکلے تھے لیکن وہ کوئی مقابلہ نہیں تھا، لیکن اللہ نے عزت ایسی دی تمہیں، مقام ایسا دیا کیونکہ تم نے کمال عاجزی دکھائی تھی. صحابہ نے اپنے آپ کو پورا اللہ کے سامنے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس رات کی دعا، اس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سیدنا ابوبکر نے ہاتھ رکھ کر کہا کہ اللہ کے نبی بس کیجیے، اللہ آپ پر اپنا کرم اور فضل فرمائے گا. آپ کی چادر جب کندھے سے گر گئی تھی، اس یہ کمال تذلل دکھا کر پھر کمال اللہ نے عطا کیا کہ بدر میں جو جو شریک ہوا ہے، زندگی میں جو دل چاہے وہ کریں، اللہ نے ان کو بخش دیا ہے. یہاں انسان اپنی عاجزی دکھاتا ہے، وہاں اللہ اس کو وہ کمال دیتا ہے جو بندے کے توقع میں بھی نہیں ہوتا. تو یہ ذکر لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کو اپنے تو پلے سے باندھ دیا. لاچاری اور بے بسی کا ذکر ہے. اسی طریقے سے لاچاری اور بے بسی کا کسی سچویشن میں پھنسے ہیں، کہیں پر مصیبت میں کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، کبھی حکومتی کسی محکمے میں پھنس جاتا ہے آدمی، کبھی کسی اور چکر میں پھنس جاتا ہے، کسی ظلم میں پھنس گیا، کہیں گھریلو مسئلہ، کوئی بیماری کا مسئلہ، کاروبار کا مسئلہ، کام کاج کا مسئلہ، معیشت کا، بے شمار مسائل ہیں ہمارے، بے شمار مسائل ہیں. وہ ہمیں یاد ہوتے ہیں، وہ اللہ کو اسی طرح انسان سناتا رہتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کی کوئی ایسی سچویشن آتی ہے کہ راستہ کوئی نہیں ہے، اس وقت ایک خاص ذکر ہے، اور وہ ہے حسبی اللہ و نعم الوکیل. حسبی اللہ و نعم الوکیل، یہی ذکر ہے. الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمه من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. سچویشن یہ بنی تھی، غزوہ احد سے آئے، 70 شہید ہوئے، کئی ایک زخمی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود زخمی ہیں، بڑے کرب کی صورت میں، بڑی سچویشن ایسی ہے کہ تکلیف میں، شہیدوں کا غم، زخموں کا غم، اپنوں کا غم، بڑی ایک سچویشن عجیب سی تھی. اور پھر پتہ چلا کہ وہ لوگ دوبارہ اٹیک کر رہے ہیں. اب دوبارہ جب اٹیک کر رہے ہیں تو اب فوراً نکلنا ہے. الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح، اللہ کا آرڈر آیا، انہوں نے فوراً اٹھے انہی زخموں کے ساتھ. اور آرڈر بھی یہی تھا کہ جو احد میں شریک ہوئے تھے صرف وہی جائیں گے، دوسرا کوئی نہیں جائے گا. حمراء الاسد، مدینہ سے باہر ایک جگہ ہے، جو آپ جاتے ہیں تو ذوالحلیفہ میقات ہے، اس سے تھوڑا سا آگے یہ حمراء الاسد، آج بھی اسی نام سے. وہاں پہنچ گئے مسلمان، وہ کافر بھاگ گئے، آئے نہیں دوبارہ. لیکن اس موقع پر جب یہ اتنی تکلیفوں کے ساتھ زخموں سے چور ہو کر لڑنے والی پوزیشن میں ہی نہیں تھے، اب کیسے لڑیں گے، ہاتھ کام ہی نہیں کر رہے، اسلحہ ساتھ ہی نہیں دے رہا. اس لاچاری میں اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف کی کہ اس موقع پر انہوں نے اللہ کے سامنے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، سیدنا عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، ذکر پڑھا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اکیلا اللہ ہی ہمیں کافی ہوگا اور وہ بہترین کارساز ہے، اکیلا اللہ ہمارے لیے کافی. کوئی اور مسئلے کو اللہ نے بھگا دیا، ان کو قریب ہی نہیں، ان کے دلوں میں روک ڈال دیا. ان کو ایک ملنے والا ملا، ابو سفیان کو، جو اس وقت تک قیادت کر رہے تھے مشرکین کی طرف سے. اللہ اسباب کیسے بناتا ہے، ذرائع کیسے نکالتا ہے، میرے سوچنے کی بات ہی نہیں ہے. اللہ مجھے کیسے مشکل سے نکالے گا، میرا مسئلہ نہیں ہے. میں نے صرف اللہ کو یہ دکھانا ہے کہ اللہ میں کچھ نہیں ہوں، تو ہی سب کچھ ہے. میں کچھ نہیں کر سکتا، تو سب کچھ کر سکتا ہے. جس دن میں یہ سچے دل سے ثابت کر دیا میں نے، اس دن رب مجھے یہاں سے اٹھا کر وہاں پہنچا دے گا. تو یہ ذکر وہی ذکر ہے جو عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا، کوئی نہیں تھا بچانے والا، اکیلی شخصیت تھی، آگ سامنے تھی، پورا علاقہ مخالف تھا.
بچاؤ کی کوئی تدبیر نہیں تھی. آگ میں جب ڈالا جا رہا تھا تو یہی ذکر انہوں نے کیا تھا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل. جلتی ہوئی آگ کو ٹھنڈا کیا تھا. کیسے وہ کرے گا یہ میرا کام نہیں ہے سوچنا. میں بار بار اس کی طرف، جہاں ہم کیسے پر جاتے ہیں نا، یہاں ہم پھنستے ہیں کہ اللہ کیسے کرے گا، اللہ کیسے کرے گا. میں نے نہیں سوچا اللہ نے کیسے کرنا ہے، یہ رب کا کام ہے. میں نے کس طریقے سے اپنی عاجزی دکھانی ہے، میرا کام ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے دو ذکر، لا حول ولا قوت الا باللہ اور حسبنا اللہ و نعم الوکیل. یہ حسبی اللہ اکیلا پڑھ رہا ہے تو حسبی اللہ. اگر کوئی اجتماعی مسئلہ ہے، گھر کا مسئلہ ہے، کافی لوگوں کا مسئلہ ہے تو حسبنا اللہ، اللہ ہم سب کے لیے اکیلا کافی اور بہترین مددگار ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو یہ دعا سکھائی ہے، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. اس دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض روایت میں دعا المکروب، دعا المضطر، مجبور لاچار بے بس آدمی جو کچھ نہیں ہے اس کے پاس، اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ الفاظ پڑھتے ہیں، سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شأنی کلہ لا الہ الا انت. اے اللہ صرف تیری رحمت کا آسرا ہے، تجھ سے ہی امید ہے، تو ہی مسئلہ حل کر. رحمتک ارجو، کہیں اور نہیں دیکھتا، صرف تیری طرف دیکھتا ہوں، تو ہی مسئلہ حل کر سکتا ہے، دنیا کے کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں. اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین. اے اللہ ایک لمحے کے لیے بھی مجھے اکیلا نہ چھوڑنا، کہ میں اپنا مسئلہ خود ہینڈل کر رہا ہوں، اپنے مسائل خود حل کر رہا ہوں، میرے پاس اختیارات ہوں، میرے آگے پیچھے لوگ ہیں، میں اپنا مسئلہ دیکھ سکتا ہوں. جس دن یہ ہو گیا اس دن مارا گیا بندہ. اللہ نے کسی وقت بندے کو اکیلا اس کے حال پہ چھوڑ دیا، پھر وہ اس کے ساتھ استدراج ہوتا ہے، وہ مر گیا وہ بندہ. اللہ کے ذمے ہی رہے سب کچھ، ایسے ہے ذمے ہی، لیکن بندہ جب یہ اظہار کرتا ہے کہ اللہ تیرے ہی ذمے ہے، یہ بندے کا مسئلہ کیسے کیسے حل ہوتا ہے وہ ہم نہیں جانتے. اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شأنی کلہ. اللہ میرے سارے ہی مسئلے حل کر دے، دنیا کے، آخرت کے، دین کے، دنیا کے، جو مسئلے ہیں مجھے نہیں پتا. واصلح لی شأنی کلہ لا الہ الا انت. میں صرف تیری عبادت کرتا ہوں، تیرے علاوہ کسی اور سے نہیں مانگتا. اس انداز میں ذرا زندگی گزاریے، اللہ کو اپنی محتاجگی دکھائیے، اللہ کو اپنی عاجزی دکھائیے، اللہ کے سامنے پوری طرح سے اپنے آپ کو ٹوٹا ہوا ثابت کر دیجئے. پھر دیکھیے اللہ لمحوں کے اندر کس طریقے سے مسئلوں کو، حالات کو تبدیل کر دیتا ہے، کیونکہ طاقت اور قوت اسی کے پاس ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.